عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج اس عظیم الشان جامع مسجد میں یہ افتتاحی جمعہ ہے، اور یہ میری خوش نصیبی ہے اور سعادت ہے کہ آج اس جمعہ میں خطبہ جمعہ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ رب العالمین کا گھر بنانا، اس کی مسجد کو تعمیر کرنا، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ یہ کام اللہ سب سے نہیں لیتا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کو بنانا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ کے اندر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو ہر آدمی تعمیر نہیں کر سکتا، ہر آدمی نہیں آباد کر سکتا۔ اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی مسجد کے بارے میں سورہ نور کی وہ
آیت کریمہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو گھر ہیں یہ وہ گھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلند کرنے سے مراد مسجد کی ہائٹ نہیں ہے، مسجد کی بلندی نہیں ہے، بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجد کو دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی گندگیوں سے اور ان تمام چیزوں سے جو مسجد کے شایان شان نہیں ہے، جو مسجد کی شان کے خلاف ہے، مسجد کو ان سے دور رکھا جائے، اسے بلند رکھا جائے۔ اللہ نے مسجد کو بلند رکھنے کو، اسی لیے اللہ کی زمین پر سب سے مقدس اگر کوئی جگہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو یہی مسجدیں ہیں۔ احب البلاد الی اللہ، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، مارکیٹ۔ بازار کیوں ناپسندیدہ ہے؟ کیونکہ بہت سارے گناہ بازار میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بے ایمانی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے۔ اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں یا تو نماز پڑھی جاتی ہے، یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا تلاوت کی جاتی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسے ہی اللہ کے گھر میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں میرے بھائی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس مسجد کے تمام، اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کو، اور خاص طور سے اس مسجد کا جو نام رکھا گیا جامع البر۔ یہ البر کیا ہے؟ البر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ مسجد کا نام میرے سامنے آیا تو میرے ذہن میں آیا کہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ اسی موضوع پر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ البر کس کو کہتے ہیں۔ اس مسجد کا نام جامع البر رکھا گیا، تو البر کے اندر کیا خاص بات ہے، کیوں نام رکھا گیا اس مسجد کا؟ اور ہماری شریعت کی روشنی میں البر یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں نیکی کس کو کہا، البر کس کو کہا؟ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ کے سامنے میں نے لگا۔ اس آیت کریمہ کا پہلے بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیں، اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور کچھ مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ مسجد اقصی کے بجائے، بیت المقدس کے بجائے آپ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں، اور نماز میں آپ خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھیں۔ تو مسلمانوں نے تو اس حکم پر فوراً عمل کیا، مگر منافقوں نے اور یہودیوں نے اس کو بڑا ایشو بنایا اور کہا کہ بھائی یہ قبلہ بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ چینج کیوں کیا گیا، یہ بدلا کیوں گیا؟ خاص طور سے یہودیوں نے بہت اعتراض کیا ہے، کتاب نے بہت اعتراض کیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ تمام نیکی کی قسموں کو جمع کر دیا اس آیت۔ شریعت میں نیکی جس کو کہتے ہیں، بھلائی جس کو کہتے ہیں، چیریٹی جس کو کہتے ہیں، اچھا کام جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو سمجھیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ میرے بندو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پورب کی طرف یا پچھم کی طرف کر لو، اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ
اتباع شریعت کا نام نیکی ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا نام نیکی ہے۔ کل تک اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عبادت تھا، نیکی تھی۔ اور آج جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تم اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو، تو اب مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لینا یہ نیکی ہو گیا، یہ عبادت ہو گیا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارا چہرہ کس طرف ہے، اصل چیز یہ ہے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے مہینے میں ہمارے بہت سارے بھائی روزے رکھتے ہیں۔ 27 رجب کو روزہ رکھا جاتا ہے، 100 رکعت کی نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ خاص طور سے دیہاتوں میں عورتیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس معلومات نہیں ہے، اس طریقے کے روزے اور عبادتیں بہت کرتی ہیں۔ وہ کیا سمجھ کے کرتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں رجب کے مہینے میں، خاص طور سے یہ جو روزے رکھے جا رہے ہیں، یہ بدعت ہے اور یہ نبی نے نہیں کیا، یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، لہذا یہ روزہ نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ شریعت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام ہے میرے بھائی۔ اللہ اور اس کے رسول اگر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو پڑھنا عبادت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں مت پڑھو تو نہ پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول منع کرتے روزہ مت رکھو تو روزہ نہ رکھنا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران جو لوگ حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، اور علماء کرام جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کا اور رکن یمانی کا، ان دو کونوں کا استلام کرنا، انہیں ہاتھ سے ٹچ کرنا، یہ ثابت ہے۔ باقی خانہ کعبہ کے دو کونے اور ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ کرنا، ان کا استلام کرنا ثابت نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طواف کر رہے ہیں اور آپ نے خانہ کعبہ کے باقی دو کونوں کا بھی استلام کیا، ان کو بھی ہاتھ لگایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر پڑی، یہ مسند احمد کی صحیح روایت آپ کے سامنے پیش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اے امیر معاویہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خانہ کعبہ کے جن دو کونوں کا استلام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ان کا استلام کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو ہاتھ کیوں لگا رہے آپ؟ تو حضرت امیر معاویہ نے جو جواب دیا وہ بڑا لاجیکل جواب تھا، عقلی جواب تھا، اور آج کے دور میں بدعات اور خرافات کو جائز ٹھہرانے کے لیے اس قسم کی عقلی دلیلیں بہت دی جاتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا لیس شیء من البیت محجورا، اگر میں نے خانہ کعبہ کے دو کونوں کو ہاتھ لگا لیا، استلام کر لیا، تو کون سا گناہ کر لیا؟ ہے تو پورا کا پورا خانہ کعبہ، ہے تو اللہ کا گھر، میں نے کوئی گناہ نہیں کر دیا، اللہ کے گھر کو چھوا ہے، خانہ کعبہ کو چھوا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا خانہ کعبہ احترام کے لائق ہے، عزت کے لائق ہے، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے کہ میرے نبی نے، میرے رسول نے صرف دو کونوں کا استعمال کیا ہے، حجر اسود کا کیا ہے اور رکن یمانی کا کیا ہے، باقی دو کونے کا نہیں کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں غلط تھا۔ تو شریعت اتباع کا نام ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے یہی پیغام ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، میرے بندوں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر
لو یا مغرب کی طرف کر لو، پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف کر لو. تو نیکی کس چیز کا نام ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، والملائکۃ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ. نیکی اس کا نام ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا نام ہے. اب اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کے مدھو پور کے بغل میں ایک اسٹیشن ہے، اس کے پہلے ایک اسٹیشن جب ہم بنارس سے آتے ہیں جسیدی اسٹیشن. ساون کا مہینہ آتا ہے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں آتی ہے، عبادت سمجھ کے اپنے دھرم کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق نیکی سمجھ کر، اور ایک پتھر کی بنی ہوئی شرمگاہ کی عبادت کر. کیا یہ انسان کے لیے شرم کی بات نہیں؟ کیا یہ انسان کے لیے شرم کی بات نہیں میرے بھائی؟ اور کیا ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں کبھی یہ شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے ہمیں موحد بنایا، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا؟ یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ہم کروڑوں اربوں کی دولت قربان ہے اس دولت کے آگے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے اس دولت کی قیمت تب ہمیں پتہ لگے گی. دنیا کے وہ لوگ جو ارب پتی ہیں، کھرب پتی، اور ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس توحید نہیں ہے، وہ کل اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے. اور ہم غریب، ہم فقیر ہوں، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہو، توحید کی دولت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بخشش اور اپنی مغفرت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ دنیا سے ایمان کے بغیر چلے گئے، توحید کے بغیر چلے گئے، شرک کے اوپر ان کا خاتمہ ہو گیا، کفر کے اوپر ان کا خاتمہ ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی لے آئے. اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو اپنے عذاب سے بچا لے، ہم کو تو جہنم سے بچا لے. اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. زمین بھر کے سونا دے کر کے وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے. ہم ایمان والے ہیں میرے بھائی، ہم اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات کو ہمارا رب چلا رہا ہے اور اکیلے چلا رہا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی معاون نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور اس کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، جو قرآن میں اور حدیث میں ثابت ہیں، ہم اور آپ ان تمام ناموں پر اور ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے اندر کوئی تحریف نہیں کرتے، ان کی کوئی تعویل نہیں کرتے. وہ جیسے جس معنی میں قرآن اور حدیث میں آئے ہیں اس معنی پر ہم ایمان رکھتے ہیں. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان. دوسری چیز والیوم الآخر. آدمی اللہ کو مانے اور قیامت کو نہ مانے، حساب و کتاب کو نہ مانے، اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ ایک دن اپنے کیے کا حساب دینا ہے، تو اللہ کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، آخرت کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں برائی بہت ہے، کرپشن بہت ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا اپنے پڑوس میں بہار میں اس مشکل دور میں کورونا کی جانچ کے نام پہ کروڑوں اربوں کا گھوٹالا ہو گیا. یعنی اس بیماری اور اس وائرس اور اس وبا کے ایام میں بھی انسان کو لوٹ رہا ہے، انسان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. یہ کرپشن، یہ بےایمانی، یہ مکر، یہ فریب، یہ دھوکہ، یہ ملاوٹ کیوں ہے؟ کیونکہ دل میں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے. کیونکہ دل میں یہ
اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے۔ انسان کو اپنی تنخواہ وقت کے پہلے چاہیے اور اپنے کام میں انسان سست ہے، اپنے کام میں بات۔ ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی لینے کا معیار الگ اور دینے کا معیار الگ ہونا چاہیے۔ اسی کا نام طور میں کمی ہے، اسی کا نام تخفیف ہے۔ اللہ نے کہا تخفیف کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کمنٹ کیا، ایک تبصرہ کیا نام طور میں کمی کرنے والوں کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ نام طور میں کمی کرنے والے، یہ بے ایمانی کرنے والے، یہ چوری کرنے والے، یہ ملاوٹ کرنے والے، کیا یہ نہیں سوچتے کہ ان کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اس دن ان کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ کیا یہ حساب سے نہیں ڈرتے؟ تو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان، والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے فرشتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق، یہ گناہ نہیں کرتے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ فرشتے معصوم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ، تو فرشتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتوں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، فرشتوں پر لعنت ملامت نہیں کر سکتے، فرشتوں کا انکار کرنا، فرشتوں کو برا بھلا کہنا، یہ کفر ہے، ایمان کے خلاف۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کے پاس قرآن کون لے کر گئے؟ کہا کہ جبریل لے کر گیا۔ اور مشرکین مکہ نے حضرت جبریل کے بارے میں کچھ نازلہ کلمات کہتی ہے، حضرت جبریل کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت جبریل کو گالی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، اے نبی جو آدمی جبریل کا دشمن ہے وہ یہ یاد رکھے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ جبریل سے دشمنی، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی، یہ گویا نعوذ باللہ اللہ سے جنگ ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کے ساتھ ہو۔ تو فرشتوں کا احترام، فرشتوں کے اوپر ایمان، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والکتاب، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے جتنی کتابیں اپنے نبیوں پر اتاری، اپنے پیغمبروں پر اتاری، ہم ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قرآن کے آنے کے بعد کسی اور کتاب کا قانون نہیں چلے گا، اب قانون چلے گا اور شریعت چلے گی تو قرآن کی چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اللہ نے اس دنیا میں بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے، اپنی رسالت کا حق ادا کیا ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے کہا نیکی یہ ہے، نیکی اس کا نام ہے۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اے میرے بندو، نیکی اس بات کا نام ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، اپنا مال دو، عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود، مال کی محبت تمہارے دل کے اندر ہوتی ہے، پھر بھی تم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے نیکی، یہ ہے تقویٰ۔ مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ
اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تصدق وانت شحیح صحیح، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنی تندرستی کی حالت میں مال کی محبت جب دل میں ہوتی ہے اس حال میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تخشى الفقر وتأمل الغنى، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں میرا پیسہ ختم نہ ہو جائے اور تمہیں امید ہے کہ میں اور پیسے والا بن جاؤں۔ جب پیسے کی محبت اور مال کی محبت جب دل میں ہو اس موقع پر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، یہ سب سے بہترین صدقہ۔ میرے بھائیوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں اتنا زیادہ رچ بس چکی ہے کہ ہم زکات تک صحیح طریقے سے نہیں دیتے۔ اپنے مال کی زکات، میرے پاس کبھی کبھی ایسے بھی فون آئے ہیں کہنے والوں نے جہاں تک کہا ہے کہ انڈیا میں جب ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو میں زکات ہم کیوں دے سکا، ہم ڈبل ٹیکس کیوں دیں، ہم انڈین گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم زکات کیوں دیں؟ کیا یہ ایک مسلمان کی سوچ ہو سکتی ہے؟ یہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں میرے بھائی کتنی رچ بس چکی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھو، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ضرورت پڑی اپنی جان دے دی، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی کو انہوں نے پیک کیا، اکٹھا کیا اور لے کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ مکہ کے کافروں نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم اپنے نبی کے پاس جا رہے ہو اور یہ سارا مال لے کر کے جا رہے ہو؟ تم بھول گئے جب تم مکہ میں آئے تھے تم غریب تھے، تمہارے پاس روٹی کوڑی نہیں تھی، تم نے سارا کاروبار یہاں مکہ میں کیا، پیسہ یہاں کمایا اور اب تم لے کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں یہ پیسہ لے جانے نہیں دیں۔ حضرت صہیب رومی نے کہا کہ اگر یہ سارا مال میں تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے مدینہ جانے دو؟ کہا کہ ہاں، سودا ڈن ہو گیا، بات طے ہو گئی۔ حضرت صہیب نے اپنا سارا مال، زندگی بھر کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچے۔ اور جب مدینہ پہنچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی ہے، اللہ کے نبی ان کو گلے لگایا اور کہا ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، تو نے منافع کا سودا۔ یہ نبی کے صحابہ کرتے ہیں۔ وآتى المال على حبه، مال کی محبت کے باوجود اللہ کے راہ میں مال دینا یہ بڑی بات ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی اور فجر میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ تہر کی تلاوت کی ہوگی سنت کے مطابق۔ سورہ تہر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ میرے نیک بندے تو وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مال کی محبت کے باوجود وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، وہ مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جب ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور غریبوں کو، اور یتیموں کو جب کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو تو شکریہ کی بھی امید مت رکھو، اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے لیے نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وآتى المال على حبه، نیکی یہ ہے کہ تم مال کی محبت کے باوجود مال دو۔ کس کو دو؟ نمبر 1 ذوی القربیٰ، اپنے رشتے داروں کو۔ یہاں سگے بھائیوں میں آپس میں مقدمے بازی ہو رہی، ایک فٹ زمین کے لیے سگے بھائیوں میں خون خرابہ ہو جاتا ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا مال اپنے رشتے داروں کو۔ ہم جب
صدقہ کریں، جب ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں نکالیں تو ہم سب سے پہلے اپنے خاندان کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. اگر ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں کوئی ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے ہمارے صدقہ اور خیرات کا حقدار ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذر رحم سلطان. اپنے رشتہ دار کو جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور دوسرے رشتہ داری کو چھوڑنے کا ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا ثواب. آج آپ کے جھارکھنڈ کے بہت سارے لوگ دلی میں رہتے ہیں، بامبے میں رہتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں رہتے ہیں. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھارکھنڈ کا ایک آدمی بمبئی میں گیا، وہیں جا کے پھنس گیا، بچے وہیں رہنے لگے، فیملی وہیں رہنے لگی. اب برسوں کے بعد جب اپنے بچوں کو لے کر کے گاؤں میں آتا ہے تو گاؤں میں ان بچوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہمارا خاندان کتنا بڑا ہے، ہمارے رشتے دار کون ہیں، ہمارے چاچا کون ہیں، ہمارے تایا کون ہیں، ہمارے ماموں کون ہیں، ہمارے نانا کون ہیں. اپنے رشتے داروں کو آدمی جاننا چاہیے. اپنے خاندان کو، اپنے نسب کو جانو، اور اس لیے جانو تاکہ دیکھو کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتے داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں. اب یہ جو لاک ڈاؤن کا ٹائم گزرا ہے بڑا نازک ٹائم تھا، بڑا نازک ٹائم تھا. روز کھانے والے، روز کمانے والوں کے لیے بڑی مفلسی کا دور. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو توفیق دی، انہوں نے اس نازک موقع پر اپنے لوگوں کا خیال رکھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من انصارکم ما تصلون به ارحامکم. مسلمانوں اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، اپنے خاندان کا علم حاصل کرو، اپنے نسب کو جانو تاکہ تم اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ سکو. فإنها محبة في الأهل مزرعة في المال منصحة في الأثر. اس لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے. انسان 60 سال کی عمر پاتا ہے لیکن رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کی زندگی عطا کرتا ہے. 100 سال تک دنیا والے اس کو یاد کرتے ہیں. اللہ اس کے ٹائم میں، اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، اور مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر کے اندر بھی برکت. تو اپنا مال رشتہ داروں والیتامی، یتیموں کے اوپر اپنا مال خرچ کرو. جو یتیم بچے ہیں، جن کے باپ دنیا میں نہیں ہے، جن کے لیے کوئی کما کے لانے والا نہیں ہے، تمہارے محلے میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس یتیم بچے کی پرورش کر لو، اس کی کفالت اپنے ذمے لے لو، اس کے سر پر تم نظر شفقت دے دو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین. اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ بھی اسلام کا بہت بڑا اہم شعبہ ہے میرے بھائیوں. اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، مسکینوں کو بھی اپنا مال دو. جو مسکین ہیں، جو بیچارے سفید پوش غریب ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ضرورت مند ہیں مگر خوددار ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھو. وابن السبیل، اور کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، ضرورت مند ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، اس مہمان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو، اس مسافر کے اوپر اپنا مال خرچ کرو. والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی اپنا مال خرچ کرو. اور پھر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں کوئی بے قصور ہے اور قید میں ہے، جیل میں ہے، اس بے قصور کی رہائی کے لیے اپنا مال خرچ کریں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے. اللہ کا شکر ہے بڑی شاندار مسجد بنی ہے، مگر یہ مسجد اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس مسجد کو نماز سے آباد کیا جائے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا باقی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں، اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنے دکان اور اپنے کاموں میں اتنے مصروف نہ ہو جانا کہ حیا رسالہ کی آواز آئے اور آپ کا کاروبار چلتا رہے، آپ کی دکان چلتی رہے اور مسجد کی یاد رہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے حی علی الصلاۃ کی آواز آئی تو کاروبار بند، دکان بند، کام بند، اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آئی فجر میں تو بستر سے اٹھ کر کے اللہ کے گھر کی طرف چلا جائے. یہ ہے نماز. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار اور ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے باطل نہیں کرتا. نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ سفر میں ہو تب بھی نماز پڑھیں، حضر میں ہو تب بھی نماز پڑھیں. نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. ایک ٹائم کی نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو انسان کو ایسا لگے کہ ہمارا کچھ چھوڑ گیا، ہمارا کچھ مس ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر مشرکوں سے جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، اور آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. عصر کی نماز قضا ہو گئی، چھوٹی بھی نہیں، قضا ہوئی ہے. سورج غروب ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی اتنے ناراض ہوئے اور آپ کو اتنا غصہ آیا. آپ بدعا نہیں کرتے تھے عام طور سے، لیکن آپ نے بدعا کی. آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. اللہ ان مشرکوں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ. ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز ہماری چھوٹ گئی. تو میرے بھائیوں، نماز و اقام الصلاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور میرے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے. زبان کے پکے ہوتے ہیں، وعدے کے پکے ہوتے، بے ایمان نہیں ہوتے، بے ایمان نہیں ہوتے، وعدہ خلاف نہیں ہوتے، وعدے کے پکے ہوتے ہیں. جب آدمی بے ایمانی کرنے لگتا ہے، جب وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے، اللہ کی لعنت اور اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے اس کے اوپر. وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا جب یہودیوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا اور بے ایمان ہو گئے، وعدہ خلاف ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ لعنناہم، ہم نے اپنی لعنت ان کے اوپر برسائی. تو میرے بھائی، اللہ کے نیک بندے وعدہ کر کے وعدہ کو پورا کریں. اور اس کے بعد آخری صفت جو اللہ نے بیان کی والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. نیکی یہ ہے، نیکی کا کام یہ ہے کہ صبر کرو. صبر کرو مشکل وقت میں، صبر کرو بیماری میں، اور صبر کرو جنگ کے میدان. بیماری آتی ہے عام طور سے، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، کبھی کبھی آدمی کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے، ایسا جملہ نکل جاتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آدمی کبھی کبھی کہہ دیتا ہے نا، ارے میرے ہی اوپر یہ دکھ کیوں آ رہے ہیں، میرا ہی بچہ بیمار کیوں ہو رہا ہے. کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو کنٹرول رکھے. بڑے سے بڑا حادثہ آ جائے، بڑے سے بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے، انسان اپنی زبان کو کنٹرول رکھے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، صبر کرے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. صبر کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بس اتنا کہوں گا کہ ہر گناہ سے بچنا اور نیکی کے کام پر جمے رہنا یہ بھی صبر ہے. گناہ سے بچنا بھی صبر ہے. آج کے زمانے میں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں. بے حیائی کا گناہ ہے، بدکاری کا گناہ ہے، حرام کمائی کا گناہ ہے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی صبر ہے. اللہ نے فرمایا والصابرین، میرے نیک بندے صبر کرتے ہیں. اور اتنی کوالٹیز اور اتنی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صبروا واولئک هم المتقون. اتنی 15 صفات اللہ نے بیان کی کہ یہ 15 صفات اور یہ 15 کوالٹیز اگر تم اپنے اندر پیدا کرو، اولئک الذین صدقوا، تو وہی سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور وہی متقی لوگ ہیں. تو میرے بھائیوں، اس مسجد کا نام بڑا شاندار ہے، جامع البر. تو البر کا مطلب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہمیں بتا دیا کہ یہ 15 چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، تب البر ہمارے اندر پیدا ہوگی، تب ہم صحیح معنوں میں